بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں اپنے مختلف پروگرامز میں آپ کو ایسے لوگوں کے انٹرویوز دکھاتے رہتا ہوں جو کبھی دل کے مریض ہوا کرتے تھے، جن کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے اپنا بائی پاس آپریشن نہ کروایا، اگر آپ نے اپنی انجیوپلاسٹی نہ کروائی، اگر آپ نے سٹینڈ نہیں ڈلوائے تو آپ کی زندگی کو بہت خطرہ ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کی ان وجوہات کو کنٹرول کیا جن کی وجہ سے ان کے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں، تو انہوں نے اپنے آپ میں بہتری پائی، انہوں نے اپنے آپ میں بحالی محسوس کی، انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کیا اور آج یہ زندگی کے دن بہترین انداز میں گزار رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں خورشید انور چشتی صاحب۔ ان کو میں نے پہلے بھی آپ سے انٹروڈیوس کروایا تھا، پہلے پروگرام میں یہ آئے تھے اور انہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے بہت کچھ بتایا تھا اور ایک بہت خوبصورت نعت بھی انہوں نے آپ کو سنائی تھی۔ آج جب چشتی صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ چشتی صاحب آپ پھر دل کے مریضوں کو اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ اب تو کافی دن آپ کو ہو گئے ہیں۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو پھر ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی، یہ دوبارہ سے نعتیں پڑھنے لگے، اپنی اسی زندگی میں واپس چلے گئے جو یہ گزارا کرتے تھے۔ ایک بہت اچھے انسان خورشید انور چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اور آپ کی محنت اور کوشش سے میں الحمدللہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں موت دے منہ چوں نکلنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے اور میں نے آپ کی جو ایڈوائس آپ نے مجھے خوراک کی، چلنا پھرنا، پرہیز، وہ جو آپ نے بتایا تھا الحمدللہ میں وہ کرتا ہوں۔ اور کہیں چھوٹی موٹی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے، کبھی دل کرتا ہے پراٹھا کھانے کو تو بیگم کو کہہ دیتا ہوں آج ڈاکٹر صاحب کو نہ بتانا، کبھی جا کے پراٹھا جو ہے نا وہ ایک بنا دے، تو وہ کھا لیتا ہوں الحمدللہ۔ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا اچار بھی کھا لیتا ہوں۔ کل اپنی مسز کو 4 کلو لسوڑے اور آم لا کے دیے ہیں، میں نے کہا یہ اچار ڈالو بہت اور اچھا۔ ڈاکٹر صاحب کو نہ بتانا کہ میں اچار کھاتا ہوں۔ تو لیکن پیغام میرا یہ ہے کہ جی پرہیز کریں، اللہ کو یاد کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونکیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور جو ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ڈاکٹر ہوں ہارٹ کے، وہ جو نصیحت کریں، ہدایت کریں، اس پہ پورا عمل کریں۔ شکر الحمدللہ میں نے آپ کی ہدایات پہ عمل کیا، اللہ کا شکر ہے۔ میں تو چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، تو پنجابی کہتے ہیں وہ سکھ سکھ کے تیلا، میں تو ایسے تیلا ہو گیا تھا سکھ سکھ کے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں اب آج گاڑی بھی خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے مالک کا۔ یہ میرا ایک پیغام ہے کہ صحت کے لیے چاہیے کہ آپ واک کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں، جو خوراک پرہیز بتائیں اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ اور سب سے اہم بات کہ دواؤں کی پابندی جی، دواؤں کی پابندی جو ہے نا وہ تو میڈیسن کی جو ہے وہ اس میں وہ تو اسی میں آ گیا نا سر۔ ڈاکٹر صاحب جو حکم دیں، جو پرہیز بتائیں، جو کھانے پینے کا بتائیں، اس پہ ہی عمل کریں۔ کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو، آپ کے جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں جن سے آپ زیر علاج ہیں، جو بھی میڈیسن ہو ان کی ہدایت کے مطابق ہی لینی چاہیے، بے شک، چاہے آپ کو دیر ہو جائے تھوڑی سی میڈیسن کھانے میں، لیکن اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان سے پوچھ کے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، جو وہ دوائی ایڈوائز کریں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ کو آپ تکلیف ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھاگ جائیں۔ چھوٹی موٹی تکلیف کے لیے ہو سکتا ہے وہ جو آپ کی دوائی مافک آ رہی ہے وہ اس میں سے کاٹ دے، آپ پھر بیمار ہو جائیں۔ جو میڈیسن آپ کے متعلقہ بیماری کے ڈاکٹر صاحب ہدایت دیتے ہیں وہی لینی چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی جسم میں کوئی تکلیف پریشانی ہے تو انہی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے لیے موضوع کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ ہمارے جو دوست ہیں دل کے، جی ان کو کیا سنائیں گے؟ اچھا، وہ تو میں اس میں موضوع پہ ہی ایک میں کہہ دیتا ہوں، مہدی حسن صاحب میرے فیوریٹ ہیں، اچھا سنگر جو ہے، میں ان کو اپنے باپ کا درجہ دیتا ہوں۔ اچھا، ان کی غزلیں گا گا کے میں نے ویسے کسی سے نہیں سیکھا، الحمدللہ اللہ کی عطا ہے۔ ان کی غزلیں اور میڈم نور جہاں
اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جگہ دے. میں میڈم صاحبہ کو اپنی والدہ کا درجہ دیتا ہوں. اچھا. تو وہ مہدی حسن صاحب کو اپنے باپ کا درجہ دیتا ہوں. ان کی غزلیں گا گا کے. تو چونکہ آپ سے میری ایک، مجھے تو ڈاکٹروں نے بائی پاس بتایا تھا، تو ایک بڑے اچھے مہربان تھے، انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر جاوید صاحب سے جا کے سبزواری صاحب سے رابطہ کریں. تو چونکہ آپ سے حادثاتی ملاقات ہوئی تھی، اللہ نے مجھے صحت دی تھی، تو اسی سلسلے میں ایک میں آپ کو مہدی حسن صاحب کی غزل جو ہے وہ اس کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں. یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی، یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی، یوں زندگی کی راہ میں ایک روشنی اندھیروں میں دکھلا گیا کوئی، یوں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی، یوں زندگی آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، آپ نے خورشید انور چشتی صاحب کی باتیں سنی، اور یہ جس طرح کا گیت انہوں نے آپ کو سنایا، یہ بتاتا ہے کہ ان کا دل کتنا مضبوط ہے. ہم نے جب ان کی ایکو کی تو ان کی ایجیکشن فریکشن بالکل نارمل ہو چکی ہے. اگر آپ بھی دل کے مریض ہیں تو یاد رکھیے، دل کی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے بستر پر لیٹ جانا ہے، بلکہ دل کی بیماری ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ سکھاتی ہے. دل کی بیماری ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کتنا کھانا ہے، ہم نے کتنے لوگوں سے ملنا ہے، کن لوگوں سے ہم نے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کتنا آرام کرنا ہے، کتنا ہم نے سیر کرنی ہے، کون کون سی خوراک ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی. دل کے مریض ایک سکیجول میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان میں سے اکثر دل کے مریض یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بہت پہلے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوتا اور ہم آج بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ. السلام علیکم.